السلام علیکم خواتین حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ آج ہم نے مختلف چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بھی، اور معاشی منظرنامہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا خطرناک اور بھیانک ہو چکا ہوا ہے، اور اس کا تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ جا کدھر رہی ہے۔ ان تمام امور کا تجزیہ کریں گے۔ پرویز خٹک صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں گے کہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے اور ان کے بہیف پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کون سا ماڈل ہے؟ کیا یہ MKM کا ماڈل اس کو ریوزٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 22 میں جو اسپیچ ہوئی تھی اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انٹرسٹڈ ہیں صدارت کے حوالے سے، تو ان تمام امور کا احاطہ کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی جناب حیدر مہدی صاحب۔ حیدر بھائی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو، بہت شکریہ اسرار بھائی۔ بہت شکریہ حیدر بھائی۔ ایک تو شروع میں دو تھوڑی سی ذرا پرسنل لیول پہ بڑی افسوسناک خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے ایک دوست اور ان کے چھوٹے بھائی لاہور میں، ہمارا ایک زمانے میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارا ایک ہیڈ کوارٹر GHQ جس کو ہم کہتے تھے وہ ہوا کرتا تھا پرانی نارکلی چوک کے ساتھ۔ ہمارا ایک دوست کا ہوٹل تھا جو کہ ریزیڈینشل ہوٹل ہوتا تھا، اس کا نام تھا یاسین ہوٹل۔ تو وہ جس کے نام کے اوپر تھا یاسین، جو اس کے مالک تھے، یعنی مالک کے بیٹے تھے سب سے چھوٹے، ان کا آج انتقال ہو گیا اور ہارٹ اٹیک ہوا ہے ان کو، اور وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ لنڈن ہوتے ہیں، میں نے ان سے بھی بات کی اور پاکستان بھی اب صبح بات کروں گا۔ بڑا شدید افسوس ہوا کیونکہ ہمارے بہت ساری، اور اس جگہ پہ ہماری بڑی محافل، بڑی ایجوکیٹڈ قسم کی ایک جو کمپنی ہوتی تھی، وہاں پہ بڑے بڑے ٹاپکس پہ گفتگو ہوا کرتی تھی، وہ سارا کچھ، تو بڑی یادیں ہماری۔ وہ چلے گئے تو میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے خاص طور پہ دعا مانگیں۔ اور دوسری افسوسناک جو خبر ہے وہ آج طارق فضل چودھری صاحب کے جو بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 7th ایونیو اسلام آباد میں۔ وہ بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی الٹ گئی ہے ان کی، اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ بڑی جوان سال جو موت ہوئی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ ہمارا پرسنل بھی تعلق رہا ہے، ہمارے پروگرامز میں بھی اکثر آتے تھے، اسلام آباد کے MNA تھے تو ان کے ساتھ ایک اکثر ملاقات بھی رہتی تھی، اور چونکہ بہت قریب ہوتے تھے تو اس لیے ہم ان کو کئی دفعہ جلدی بھی بلا لیتے تھے کہ جی آ جائیں، فٹافٹ آ جائیں، تو وہ آ جاتے تھے۔ آج میں ان کے بارے میں سوچ رہا تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کے درجات بلند کرے، ان کو صبر عطا کرے۔ یہ بڑا مشکل وقت ہے اور اللہ کسی کو اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈالے۔ وہ فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ فارسی میں کہا کہ نشانے مرد مومن بتو گویم چوں مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ مومن مرد کی یہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب موت آئے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے نوجوان بچے اس طرح کے جب جاتے ہیں تو یہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ بہت افسوس ہوا دونوں کا۔ ہاں، بہت بہت شکریہ ناظرین۔ میری گزارش ہوگی کہ سب لوگ دعا مانگیں، کیونکہ ہم سب نے چلے جانا ہے ایک دن، تو جس کے لیے دعا مانگتا ہے کل کو ہو سکتا ہے وہی دعا اس کے لیے بھی کام آ جائے۔ بہت شکریہ۔ تو حیدر بھائی، یہ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا آتے ہیں ہمارے مین ٹاپکس پہ۔ آج بڑی جو خبر ہے وہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے ایک محفل سجائی، اور وہ جس طرح محفل سجائی آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ سجانے والوں نے سجائی، اور وہاں پہ پہلے تو میڈیا کو ہی نہیں جانے دیا گیا، اور جو لوگ گئے وہاں پہ میڈیا کے، ان کو پکڑ لیا گیا، اور ان کو پیچھے بیک گراؤنڈ جو ان کی کیا تھا بیک یارڈ تھا، وہاں پہ جا کے ان کو بند کیا گیا، ان کے موبائل وغیرہ بھی چھین لیے گئے۔ تو اس طرح کی محفل کے بعد پھر انہوں نے کہا جی 57-58 کے قریب جو لوگ ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں PTI کو اور ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ان میں سے کئی جو ہیں انہوں نے پھر ڈینائی بھی کیا کہ ہم نہیں گئے۔ تو اب یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں کیا واقعتاً یہ اتنا بڑا ڈینٹ ڈال سکیں گے PTI کو KPK میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسرار بھائی۔ اسرار بھائی، میں نا ایک نوم چومسکی کو میں نے انٹرویو کیا تھا، ان کی میں کتابیں پڑھتا ہوں بہت، ان کے بڑے کوٹس ہیں، اور 2 دفعہ کیا تھا جی۔ ایک کوٹ انہوں نے کسی نے مجھے ان کا بھیجا، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس آر ناٹ مورل ایجنٹس، کہ جو ریاست ہے نا وہ کوئی اخلاقی ایجنٹ نہیں ہے بذات خود، لوگ ہیں، لوگوں کی اخلاقیات ریاست بناتی ہے۔
اور لوگ ہی ہیں جو اپنے اقتدار اور اپنے اخلاقیات کو جو طاقتور ریاستی ادارے ہیں ان کے اوپر مسلط کر سکتی ہے. عوام، لوگ، انسان، بیکاز انسان کے اندر اخلاق ہے، انسان کے اندر اقتدار ہے. میں جب یہ دیکھ رہا تھا نا تو میں نے سوچنا ابھی بالکل آپ کے ہم نے پروگرام سے پہلے کہ جو کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے نا، ریاست کا جو تصور ہے، ریاست کا تصور، کوئی ریاست بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. ہم ایک ایسی ہم نے نا ایک تصور بنایا ہے جی ریاست کوئی نہیں ہے. جو اس کے اندر یہ میں نوم چامسکی سے مجھے انسپریشن ملی کہ جو اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ جب کسی طور طریقے، کسی قانون، کسی آئین، کسی رول، پالیسی، پروسیجر کے تحت اپنی زندگیوں کو استوار کرتے ہیں، اس کو ہم ریاست کہتے ہیں. یہ لوگوں کو بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ریاست بذات خود ایک بالکل مفہوم ایسا ہی ہے جیسے رات کو ایک کالی رات کو کالا دھواں کہ نہ کوئی نظر آئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اپنی. صرف وہ لوگ جو رہنے والے ہوتے ہیں اپنی اقدار، اپنی اخلاقیات سے ایک معاشرے کے اندر ایک قانون، ایک آئین، ایک رول، ایک آرڈر، ایک ڈسپلن بناتے ہیں، تو اس کے تحت جب تک میں کہتی یہ ریاست ہے. لیکن اگر اس ہجوم میں، اب ہجوم ہے، اب ریاست نہیں ہے، اب ایک لوگوں کا ہجوم ہے، اس ہجوم میں اگر صرف جو اس ہجوم کو قابو کرتی ہے وہ صرف طاقت ہے، جس کو کہتے ہیں بروٹ فورس، فزیکل فورس، بغیر کسی جو نہ کہ کسی کے اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، نہ کسی کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، صرف اور صرف اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس ہجوم کو ڈرا کے دھمکا کے اپنی منمانی کرتی ہے. وہ اس وقت پاکستان میں ریاست اب کوئی نام کی چیز نہیں رہی ہے. پاکستان کے اندر صرف ایک فرد واحد ہے جس کا نام ہے عاصم منیر، جو اپنے 6.5-7 لاکھ بندوقوں کے تحت، ٹینکوں کے تحت، ہیلی کاپٹروں کے تحت، گن شپس کے تحت، بزوقوں کے تحت، اور ملک کے جو باقی ریاستی ادارے ہیں، پولیس اور FIA اور رینجرز، ان کو استعمال کر رہا ہے اپنی منمانی کرنے کے لیے. تو اس کو ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پھر جنگل کا قانون ہے، بیکاز جنگل میں قانون کوئی نہیں ہوتا اسرار بھائی، جنگل میں مائٹ از رائٹ. پاکستان میں اس وقت کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی نام کی ریاست نہیں ہے، اسٹیٹ آف پاکستان نہیں ہے. یہ نام ہم نے دیا ہوا ہے، یہ اس وقت بالکل جنگل کا راج ہے. اور اگر ہم اسی طرح اس جنگل کے راج کو اجازت دیں کہ یہ اور مضبوط ہو جائے، تو پھر اس جنگل کا وہی حال ہوگا جو جنگل میں کمزور جانوروں کا ہوتا ہے کہ اس کو جو طاقتور ہے وہ کھا جاتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ میں ہو رہا ہے سر جو اس وقت ہو رہا ہے سارا پاکستان میں کمزور کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، جو چلتا جائے گا. ابھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، بالکل جو چوہوں کی طرح بیٹھے رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی بات کر سکے. باتیں کر رہے ہیں جی فوڈ سیکیورٹی کی، ٹیکنالوجی کی، پیسے لانے کی. بھائی تمہارا کام ہے دفاع کرنا، تم یہ کام کر رہے ہو. تو اب ٹوٹلی لوگوں کو یہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ جنگل کا راج جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے. آپ کی عدلیہ وغیرہ یہ بیچارے ٹوکن فیصلے کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو یہ کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہے اگلی گفتگو کرنے کا اسرار بھائی، بیکاز اس کے بغیر ہمیں پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ پرویز خٹک کیا کر رہا ہے، فضل الرحمان کیوں کہہ رہے ہیں مجھے صدر بناؤ. اس کے پارٹی والوں نے جتنی کرپشن کی ہے، عام پورے اسلام آباد سے آپ جا کے پوچھ لیں، سب سے زیادہ کرپشن جو ہے فضل الرحمان کے بیٹے نے کی ہے، سب سے زیادہ. اتنی زیادہ کرپشن کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا سیکرٹری کہتے ہیں کہ اس کو بھی شرم آ گئی. تو یہ جنگل کا قانون ہے. نہیں تو پھر تو کوالیفائی کرتے ہیں نا جی. جو جتنا کرپٹ ہے وہ اتنا ہی کوالیفائڈ ہے، اتنا ہی کوالیفائڈ ہے. نہیں مطلب جتنا ظالم ہے، جس کے پاس طاقت ہے، طاقت اس کو سپورٹ کرتی ہے. میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا
میں نے اس میں بتایا کہ نواز شریف کے کیا تعلقات تھے ہندوستان سے، کلبھوشن یادو کو بچانے کے لیے اس نے کس طرح جندال سے خط لے کے باجوہ کے تھرو سائن کروایا. مطلب ان لوگوں نے ملک کو سامنے بیچا. اور میں نے ان کو غدار کہا تو ایک صاحب مجھے کہتے ہیں آپ ہر ایک کو غدار کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں ہر ایک کو نہیں کہتا، میں ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں. اس کے بعد میں نے بتایا کہ حسین حقانی جس نے میمو گیٹ کا سکینڈل کا جو مبینہ طور پر آتھر ہے، پوری میں نے اس کی میمو گیٹ کا سنایا. میں نے کہا اس آدمی سے جا کے باجوہ مل جاتا ہے. تو یہ آدمی جو پاکستان کا دشمن تھا، پاکستان کے خلاف اس نے اتنا زہر اگلا، امریکہ کو اتنا اکسایا ہمارے خلاف، ہندوستان میں جا کے تقریریں کی، آرٹیکل اوپیڈز لکھتا تھا دا ہندو کے اندر. میمو گیٹ کا ہماری کمیشن کہتی ہے کہ اسی نے لکھا، جس میں کہتا ہے کہ جی ہم اپنے نیوکلیر اثاثے آپ کے حوالے کر دیں گے. اس کے ساتھ جا کے باجوہ مل گیا. تو یہ میں بات کر رہا ہوں. تو قانون تو کوئی نہ ہوا، آئین تو کچھ نہ ہوا. ابھی آپ نے بات کی پرویز خٹک کی کیا حیثیت؟ ایک روایتی سیاستدان تھا، فائدہ اٹھایا عمران خان سے. جب اس نے دیکھا کہ فائدہ ختم ہو گیا، اس نے اپنی پارٹی بنا لی. میں تو 1.25 سال سے، اور میں خیر بہت پہلے سے ذاتی طور پر تو میں بہت دفعہ کہتا رہا تھا عمران کو اور لوگوں کو کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے. لیکن جب انہوں نے یہ بات چیت کرنی شروع کی فوجیوں کے ساتھ، تو میرے سے پوچھتے تھے ان کے پارٹی کے لوگ کہ جی وہ پرویز خٹک بات کر رہا ہے، اسد عمر کر رہا ہے. تو میں کہتا تھا میں، اور شاہ محمود کر رہا ہے، میں نے کہا میں بالکل نہیں ٹرسٹ کرتا اس کو، پرویز خٹک کو اور شاہ محمود کو. اسد عمر کا میں اس وقت سوالیہ نشان تھا. اور میں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ میٹنگز کروانی ہے تو میرا مشورہ ہے عمران سے کہو کہ ان کے ساتھ یہ شندانہ گلزار اور یہ ملیکہ بخاری ٹائپ لوگ جو کہ بڑے تیز ہیں اور لائل بھی ہیں، یا مراد سعید ہے، اس کو ساتھ بھیجیں کہ وہ بھی سنیں کہ یہ بات چیت کرتے کیا ہے فوجیوں کے ساتھ. اگر آپ کچھ نہیں بھیجیں گے آگے پتہ نہیں کچھ. اب پتہ چل گیا کہ 2 تو بھاگ گئے. شاہ محمود جو ہے میری نظر میں وہ بھی بہت بڑا منافق ہے، اور وہ بھی وقت آنے پر وہ بھی اپنے اصل اس کا روپ سامنے آ جائے گا. تو پارٹی تو اس کی نان سٹارٹر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اسرار بھائی کوئی اس کی پارٹی سے کچھ ہوگا. 10 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اس 57 کی لسٹ میں نہیں ہیں، باقی بھی کر دیں گے. اور بڑی حیرانی کی بات جو میرے لیے ہے اسرار بھائی، کہ اس کو وہی مہر بخاری نے بلایا. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس قسم کے انٹرویو جو یہ آیا کرتے تھے یہ فراڈیے منافق، یہ یوزلی جایا کرتے تھے جیو میں، یا یہ وہ اس کے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں، یا حامد میر کے، یا وہ جو سلیم کافی کیا نام ہے اس کا، سلیم صافی کے پروگرام. لیکن اب یہ مہر بخاری ان کو ایک نئی ملی ہے. اصل میں نہیں، اصل میں آپ کو بتاؤں، وہ مہر بخاری ہوں یا کوئی بھی صاحبہ ہوں، اب سارے چینل جو ہیں وہ سارے جیو ہیں، تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سے چینل پہ جانا ہے. تو اس لیے آپ یہ فکر نہ کریں کہ وہ اے آر وائی پہ گئے ہیں تو ایک ڈفرینٹ پالیسی ہوگی. یہ باقاعدہ کہا گیا ہوگا، یہ پلانٹیڈ انٹرویوز ہوتے ہیں اور فرمائشی پروگرام چلتے ہیں، تو اس میں آپ فکر نہ کریں، یہ سارے کے سارے اس وقت وہی چل رہا ہے. تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ہی چلے گا. اور لیکن ایک چیز مجھے ماڈل بتائیں نا. دیکھیں ماڈل ہمیں اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں استحکام میں پاکستان، اور کے پی کے میں تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، یہ ماڈل ہوگا بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایم کیو ایم کو جب ان کے بانی چیئرمین کو بین کیا گیا، پھر نئی ایک ایم کیو ایم اٹھائی گئی، ایم کیو ایم پاکستان، اور ان کو پھر لاڈ کیے گئے، ان میں سے بندے سب کچھ آپ کو پتہ ہی کیسے آگے لائے گئے. اسی طرح ان کے بھی ہر 2-4 دن کے بعد اب ان کو تحفے ملنے شروع ہو جائیں گے، تو وہ کر لیں گے، وہ اس طرح مینج کر کے الیکشن تو کروا دیں گے. وہ کہیں گے جی کہ دیکھیں یہ تو ان کی پارٹی سپلٹ ہو گئی ہے، اس لیے ان کو ووٹ بھی نہیں ملے، نہ ان کی سیٹیں آئی ہیں، تو اس لیے فارغ، عوام کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیں گے. سر بھائی دیکھیں، ایک تو جو آبویس چیز نظر آ رہی ہے کہ الیکشن کو یہ پوری کوشش کریں گے سٹیج مینج کرنے کی. لیکن مجھے ایک شاہین صاحبائی کی بات بار بار یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حیدر جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے اور الیکشن کی ساری چیزیں چلنی لگتی ہے نا، اس کی ایک لائف آن اٹس اون ہوتی ہے، اور جتنا مرضی بھی آپ سٹیج مینج کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ آج کل کے حالات میں جس کے اندر ایک بہت
بہت میجر ایک ڈفرنس ہے تمام ہماری ماضی کے ساتھ. تو اس لیے ماضی سے ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ماضی کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ماضی کی جو آبجیکٹو ریالٹی تھی اور آج کی اس میں بہت بڑا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان جس کو ہم اپنا دوست سمجھتے تھے عوام, اور سمجھتی تھی کہ یہ ہمیں بچائے گی ان چور ڈاکو لٹیروں سے, افواج پاکستان سب سے بڑا چور ڈاکو لٹیرا خود نکلا. اور اب یہ یہاں ہو گیا پوری ملک کے سامنے, جو مرضی کہتا رہے عاصم منیر کہ ہم جی فوج کے ہیں, ہاں جی قسمت آپ نا امید نہ ہو اور یہ نہ ہو. سب کو پتا ہے کہ باجوہ نے ہندوستان کے ساتھ بھی کولیبریشن کی, اس لیے حسین حقانی کے ساتھ اس کا ملنا بہت بڑی نشاندہی ہے, بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ باجوہ انڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا اس لیے کہ حسین حقانی کے بہت ڈیپ تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ, ہندوستان کی لابی کے ساتھ, اس لیے کہ جس تھنک ٹینک میں وہ کام کرتا ہے ان کا سب سے بڑا جو سپورٹر ہے, فنڈر ہے, وہ انڈینز ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ اسرائیلیز ہیں. تو ایک تو یہ جو کلیئر ہمیں بات سمجھ آ رہی, دوسری تو یہ جو فوج سے لوگوں کو ان کا جو پردہ اٹھا ہے اور یہ بہت بڑے ڈکیت نکلے ہیں, اور جس طرح ڈکیتی آپ یہ اب تو ان کو شرم بھی نہیں آتی ڈاکہ ڈالنے کا. یہ جو 45,000 ایکڑ زمین بکڑ میں اور 42,000 بکڑ میں اور باقی 2,500 مختلف جگہوں پہ 700 وہ ایکڑ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا نا جی, تو ہائی کورٹ نے یہ باقر نجفی صاحب جو ہیں یہ پتہ نہیں کس قسم کے جج ہیں, اس کے اتنے غلط فیصلے ہیں. اس بندے نے کہا کہ نہیں جی, اور کہا کہ نہیں جی وہ جو آرڈر تھا اس کا سنگل بینچ کا, اور بڑا ڈیٹیلڈ آرڈر, بڑا مفصل آرڈر, بڑا قانون کے ساتھ وہ بتدریج اس نے اپنی آرگومنٹ بلڈ کی کہ اول تو پچھلی حکومت جو کیس کر رہی تھی جس سے انہوں نے مانگا تھا اس کا, اور یہ جو اس وقت کیئر ٹیکر حکومت نے کیا ہے اس کا کوئی آپس کے اندر, وہ جو کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے یہ دو بہت مختلف چیزوں نے, انہوں نے پورے کانٹریکٹ کو چینج کر دی. ایک اس نے یہ کہا, دوسرا اس نے کہا کہ افواج پاکستان کون ہوتی ہے یہ معاہدہ کرنے کے لیے حکومت پنجاب کے ساتھ, دوسرا سوال, اور یہ ان کا کوئی حق نہیں ہے, یہ ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اگر تو کرے تو فیڈرل گورنمنٹ کرے, یہ فوج کس چکر میں بیچ میں آئی ہے. اور تیسری چیز اس نے کہی کہ فوج کے پاس کون سی ایکسپرٹیز ہے ایگریکلچر کی, فارمنگ کی, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو دی جائے اور یہ کریں گے. تو یہ بڑے تین بہت اس نے پوزیشنز لی اور بڑا بہت زبردست فیصلہ, انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اب ان کو یہ 45,000 ایکڑ مل جائے گی زمین, انہوں نے 1 ملین ایکڑ مانگی ہے. اب یہ اتنی بدماشی سے, اتنی ڈٹائی سے, اتنی بے شرمی سے, اتنی بے غیرتی سے, اتنی بے غیرتی سے جس طرح انہوں نے ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کی عزتیں لٹوائی ہیں یہ عاصم منیر نے اور اس کے جرنیلوں نے, اتنی بے غیرتی بے شرمی سے یہ ہماری ماں جو ہماری دھرتی ہے. یہ گرین ریولوشن آئے گا, اس میں لوگوں کو جابز ملیں گی, پھر ہمارے جو یو اے ای عرب کنٹریز ہیں دوسرے جو ہیں ان کے ہمارے جو وہاں پہ بھائی رہتے ہیں ان کو یہاں سے غلہ جائے گا, اجناس جایا کریں گی, کتنا ایک چینج آ جائے گا پورے کا پورا ملک کا سینیریو جو ہے وہ انشاءاللہ. میں اس کے اوپر ایک ویلاگ کر رہا ہوں, بٹ میں ریسرچ کر رہا ہوں, میں آپ کو مختصراً بتا دوں جو اس وقت تک میرے پاس. جب آپ اس طرح کی زمین لیتے ہیں نا, یہ زمین آپ جب گرین ریولوشن کر رہے ہیں تو جو آپ کو پیسہ دے رہا ہے نا, ٹھیکہ دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اب وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا اگانا ہے اور کون سا بیج آپ نے بونا ہے. بیج آنا ہے جی ایم او ماڈیفائڈ مونسانٹو سے, امریکہ سے, ٹھیک ہے جی, جو کہ آپ کی باقی جتنی آرگینک آپ کا لوکل جو بیج ہے یا وہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور آپ کی جو لوکل ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل جو ہماری بڑی زبردست ایک زمانے میں ہوتی تھی, ایری رائس جو ہے جس کا نام ہی ایری پاک ہے, جو کہ پاکستان نے ایجاد کی تھی, بہت زبردست, یہ ایوب خان کے زمانے کی بات ہے. اور ہماری اور کینو ہماری اپنی ایجاد ہے, ہمارا آم اپنا ہمارا ایجاد ہے. دوسری یہ جو یہ جو بڑا میٹھا آم ہے چونسا,
تو ہمارا بہت زبردست بیسس تھا ایگریکلچرل ریسرچ کا، بہت زیادہ، وہ سارا ختم ہو جائے گا. اب آپ کو سعودی عربیہ کہے گا یہ بیج لگاؤ، اتنے ایکڑ میں تم نے کاٹن لگانی ہے، اتنے ایکڑ میں چاول، اتنے ایکڑ میں تم نے ویٹ، آپ کو وہ لگانی ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو یہ زمینیں لیں گے ان کے اوپر جو آباد کار ہوں گے، کئیوں کو آپ پیسے دیں گے، کئیوں کو آپ ملک ریاض کے طریقے سے بندوقیں ڈرا دھمکا کے، جس طرح اوکاڑا فارم ہے، آپ لوگوں کو بھگا دیں گے. پھر یہ جب فصل بنے گی، اس کو یہ فصل پہلے جائے گی ادھر، پہلے جائے گی گلف کنٹریز میں، اور ان کی ملنگ کہاں ہوگی، یہ آٹا کہاں اس کا بنے گا، چاول کی ہسکنگ کہاں ہوگی، وہ بھی یہاں ہوگی، وہ بھی پھر آپ کو ٹھیکے پہ ان کو دینی پڑے گی. تو بیسکلی آپ نے پورے پاکستان کو رینٹستان بنا دیا. یہ کرایہ، یہ پاکستان کرائے پہ اب ہے، پاکستان کے ہر چیز کرائے پہ ہے، بشمول فوج کے. آپ کا آرمی چیف پرانا جو ہے وہ کرائے پہ ہم نے سعودی عربیہ کو دیا ہوا ہے. یہ اتنا خطرناک سٹیج ہے اسرار بھائی. میں بہت سوچتا ہوں کہ واقعی یہ عاصم منیر باجوہ بیوقوف تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یا یہ بیوقوف نہیں ہے اور یہ کوئی I have to، مطلب میں مجبوراً مجھے کانسپریسی ہیٹ پہننی پڑتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے بات کہ ہم پاکستان کا اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو گروی کر رہے ہیں پتہ نہیں اگلے 100 سال کے لیے، ہم یہ اربوں کو کرائے پہ اپنی زمینیں دے کے وہ جو کہیں گے اگائیں گے، جب کچھ بچ گیا تو ہم کھائیں گے. ریکو ڈک کے اوپر جو کہ $1 ٹریلین سے زیادہ کی اس کی ریزروز ہیں، ان میں سے ہمیں شاید اگر 50 بلین مل گئے یا 100 بلین مل گئے تو 900 ارب تو کوئی اور کھا گیا نا، تو ہم اسی میں خوش ہو جائیں کہ جی ہمیں 100 ارب مل گیا، باقی 900 ارب. اور تو میں آپ کو ایک اور بہت خطرناک چیز بتاتا ہوں، میں یہی ریسرچ کر رہا تھا کہ فوج نے سندھ میں اور کے پی میں زمین مانگی تو جواب آیا نہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ صرف پنجاب میں انہوں نے 1 ملین ایکڑ کی زمین مانگی؟ یہ بڑا ایک بہت بڑا سوال ہے. اور کسی نے مجھے کہا کہ اس لیے کہ جی پنجابی زیادہ ہیں فوج میں، پنجابی جرنیل بھی سارے ہیں اس وقت، ایک کوئی فوجی لیفٹیننٹ جنرل پٹھان نہیں ہے یا سندھی نہیں ہے. سندھی تھا ہمارا سرفراز مرحوم، ان کے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے ہیلی کاپٹر کریش پہ. اب تو جتنی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، مجھے تو بہت زیادہ شک ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ حادثاتی نہیں تھی، وہ ایک شاید ایک منصوبے کے تحت ان کی جان لے لی گئی ہو. اور تیسری بہت سب سے زیادہ خطرناک اسرار بھائی، ہمارے جو تقریباً 24-25 یہ سیکیورٹی کے ہمارے جو نیوکلر اثاثوں کے نا وہ ہیں فیسلٹیز ہیں، 24 ہیں یا 25 ہیں، میرا خیال ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا جہاں. ان میں سے جائی صاحب، یہ میں اپنا ڈیٹا پڑھ رہا ہوں، ان میں سے 23 جو ہے نا جناب وہ پنجاب میں، 2 کے پی میں، 2 سندھ میں، بلوچستان میں کوئی نہیں ہے. سنا تھا کہ بلوچستان میں ایک تھی، لیکن میں ابھی پتہ کروا رہا ہوں. یہ ایک اور بہت بڑی نشاندہی کرتا ہے کہ سارا فوکس پنجاب کے اوپر ہے. تو مجھے تو اتنا خطرہ لگتا ہے کہ کیا یہ جو بیٹھے ہیں عاصم منیر اور یہ باجوے ٹائپ لوگ، کیا انہوں نے پہلے ہی ایک فیصلہ ان کے دماغ میں تھا کہ کل کو جب پاکستان ٹوٹے گا، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، تو جتنا یہ سارا سرمایہ کاری، جتنے ہمارے اثاثے، جو ہم نے زمین پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، بلوچستان کو شاید ہم قبضہ نہ کر سکیں، کے پی کو بھی نہیں کر سکیں گے، پنجاب کو کر لیں گے. یہ ہزاروں سال کے یہ غلام ہیں، ابن غلام ابن غلام ابن غلام. تو یہ قابو آئے گا سندھ کے اندر، پتہ نہیں جی مہاجر شاید مستی کریں گے. دس از مطلب آدمی مجبور ہو جاتا ہے اس قسم کی ایک ایسا سینیریو جو ہے وہ بنتا جو ہے وہ تو اسے تو انسان سوچتا تو ہے نا کیا سمجھ نہیں آتی نا. ایسا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فوج کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، 70-80% ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو دل میں گالیاں دیتے ہیں، صبح شام یہ وردی پہن کے فوجی افسر باہر نہیں جا سکتا. ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ سسٹم
یہ سسٹینیبل نہیں ہے نا. اگر نہیں تو ہو سکتا سسٹینیبل ہے نا، نہیں ہے تو ہو سکتا ہے چاہتے ہی وہ یہی ہوں، ہو سکتا ہے چاہتے یہ ہوں کہ جو تو 90% پھر والا میں بندہ ہے ہاں تو پھر آپ کی بات بالکل صحیح. تو پھر ہے کہ شاید جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم ٹوٹے اور ہم یہ ایک چھوٹا سا چچنجا کر کے، اور جس طرح میں نے کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر نواز شریف کا بس چلے وہ تو پورا پاکستان مودی کو بھیج دے اور انڈیا میں جا کے نائب وزیر اعظم بن جائے گا یہ بی جے پی کا. خدا کی قسم ایسے ہی ہے، ایسے ہی دیکھیں اس نا. بندے ابھی کے دیکھیں اندر مختلف چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں کتنی ڈینجرس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں اسحاق خاقوانی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس وقت جنرل الیکشن کا ہونا جو ہے یہ مسائل حل نہیں کرے گا، مسائل بڑھائے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان واپس آ جاتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ایون پولیٹیکل جو ایکٹرز ہیں، پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں، ان کے لیے وہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے. ابھی سے آپ دیکھیں کہ فضا بننی شروع ہو گئی ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں، بس یہ حکومت جائے اور پھر کیئر ٹیکرز آئیں اور وہ لمبا کھینچیں، چاہے 6 مہینے کھینچیں، سال کھینچیں، اور جب تک عمران خان کا بندوبست نہیں ہوتا اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ اپنے کنٹرول میں رکھے جائیں. اور خیر کنٹرول تو بعد میں بھی رکھا جائے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس کا راستہ مسدود ہو جائے گا. دیکھیں اسحاق خاقانی صاحب کے ساتھ شاید میں ایک دفعہ ملا ہوں ایک پیپلز پارٹی کے سے پی ٹی آئی کے ایم این اے کے گھر. میں بالکل امپریس نہیں ہوا تھا ان سے. بالکل روایتی سیاستدان، رات کو کچھ، دن کو کچھ، دوپہر کو کچھ، شام کو کچھ. ٹھیک ہے جی، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے پاکستان کے اندر، مثبت کنٹریبیوشن کوئی. یہ اسی قسم کے سیاستدان ہیں جس طرح کا جہانگیر ترین، علیم خان، نواز شریف اسی لیے اکٹھے ہیں نا، ہے جی، اسی لیے اکٹھے ہیں نا. اسی کر. تو ان کا یہ کہنا کہ جی عمران آئے گا مسئلے کا حل نہیں ہوگا. مسئلے کا حل پہلے تو یہ بتائیں نا کس کے مسئلے کا حل. ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جی ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. عمران کے آنے سے پاکستان کا مسئلے کا حل بالکل ہوگا. کیوں؟ 3 بدماش ہے پاکستان میں، افواج پاکستان، یہ ڈاکو لٹیرے جنہوں نے بھیس پہنا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے سیاستدانوں کا، اور ہمارے کرپٹ کاروباری. 3. ٹھیک ہے نا جی. یہ 3 ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے کرمنلز، مجرم، بھیانک قسم کے غلیظ ترین کمینے، گھٹیا، مطلب ان کے لیے اور لفظ کیا استعمال کریں. تو پاکستان کا مسئلہ تب حل ہوگا اسرار بھائی جب فوج قابو میں آئے گی. فوج ایک پیپلز آرمی بنے گی، ایک نیشنل آرمی بنے گی. فوج کا آرمی چیف کی بے لگام طاقت قابو میں آئے گی. فوج کو صرف وہ کام کرنے کی اجازت ہوگی جو وہ کرے گی. فوج کے اس وقت جتنے افسر اور پہلے جنہوں نے پاکستان کو بیچا ان کو سزا نہیں دی جائے گی. اور اللہ کرے آرٹیکل 6 ہو، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہو، پوری اوپن ہیئرنگز ہو، ان کو سزا ہو، ان کو لٹکایا جائے. ہمارے جو یہ سیاستدان ہیں جنہوں نے نیب کے اندر چینجز کرا کے اپنی کرپشن کے چارجز، جنہوں نے ملک کو بیچا افغانستان کے ہاتھ، یہ اپنا کیا نام تھا، حمداللہ محب کو ملا جو این ایس اے تھا افغانستان کا. نواز شریف امیجن کریں پاکستان کا سب سے بڑا دشمن جس نے اتنے بام بلاسٹ کروائے، اس نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا، ہزاروں کے اموات جو ہیں حمداللہ محب کے پاس کی وجہ سے ہوئی، اس کو ملتا ہے نواز شریف. تو ان کو نہیں پکڑیں گے. اور یہ ہمارے بڑے بڑے مگر مچ نما سیاستدان، کاروباری جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ملک کے وسائل پر، نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں سبسڈیز دو، ہمیں بینیفٹس دو. یہ ہے جی پاکستان کا مسئلہ. یہ مسئلہ یہ جو اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو عمران خان ہے. اب اس کے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسز جو ہیں وہ فاسٹ ٹریک پہ چلنا، ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا. ان کا کہنے کا مقصد یہ بھی میں کہہ رہا تھا، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہم تو مارے گئے، ہمارے تو مسئلے ختم ہو گئے. ابھی یہ عاصم کیا گرفتار ہو رہے ہیں، گرفتار کیے جائیں گے ابھی؟ دیکھیں میں کوئی 12-14 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں، اسی بات پر میں آج بھی قائم ہوں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن عاصم منیر کی اسیسمنٹ یہ ہوئی کہ عمران کو اگر اریسٹ کیا تو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ میں قابو کر لوں گا، یہ گزرتی ہوئی کل سے پہلے اس کو اریسٹ کر لے گا، لیکن یہ اس کو تب تک اریسٹ نہیں کرے گا جب تک اس کو کنفرم نہیں ہوگا اس کی اسیسمنٹ کہ جی میں فال آؤٹ کو. اور جتنے دن بڑھتے جا رہے ہیں نا اسرار بھائی، عاصم منیر کی پوزیشن کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے میری نظر میں، چاہے وہ ظاہراً آپ کو نظر نہ آئے، میری نظر میں آپشنز اس کے بڑے لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، الیکشنز اس کو کرانے پڑیں گے پتہ نہیں کس طریقے سے. وہ ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا، اس کے نام سے پتہ چلے گا کہ عاصم کا بول بالا تھا یا نوازے کا یا شبازے کا یا وہ تو زرداری خیر کا. سنا یہ ہے کہ انہوں نے محسن بیگ صاحب کا نام دیا ہے، لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے سو کالڈ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو نہیں ہم رکھ سکتے، ہم کوئی اور بندہ آپ کو بتائیں. اس سے پتہ چلے گا. اور آئی ایم ایف کا بہت پریشر ہے. مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ ڈھکن کا لفظ اس کے لیے استعمال نہ کیا کریں، یا اور نواز شریف کو آپ نے گونگلو کا ہے وہ بھی آپ مت کہیں. نہیں تو آپ میں نے ڈھکن شکن جی چھوڑیں، آپ یہ ڈھکن ہے ہی نہیں تو ہم ان کو کیوں ڈھکن کہیں، یہ تو مطلب کچھ اور ہے. اچھا کچھ تو میں یہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دیکھیں، ایک آدمی کی اپنی ذاتی حیثیت دیکھیں اس کی، کہ ذاتی حیثیت پہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی آرمی چیف ہے. ٹھیک، اس کو پتہ ہے کتنی ویک وکٹ پہ ہے کہ کوئی بھی اگر حالات چینج ہوں پٹیشن دائر کرے گا، یہ فارغ ہے بندہ، بیکاز ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں کون ہے کرے گا بتانے یہ، کے لیے. کسی کو کرنے نہیں دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اٹھا کے لے جائیں گے اور اس کو سر بتائیں گے کہ تم نے کیسے کیا. سر وہ تو خیر ٹھیک مکر بات اللہ، ہے. واللہ وَمَكَرُوا خیر وَمَكَرَ الماکرین، اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ خیر یہ صحیح الماکرین. بات. سر یہ باجوہ کی ایکسٹینشن، عمران کو بڑی گالیاں دی، میں نے بھی دی، لیکن وہ نہ کرتا تو یہ ننگے ہوتے. عمران خان کی رجیم چینج نہ ہوتا، آج میں اور آپ کے سامنے یہ سارے لوگ ننگے ہوتے نہ ہوتے. عمران خان اسمبلیز ڈیزالو نہ کرتا تو ہمارے سامنے یہ سارا نظام ننگا ہوتا، بیوروکریسی کا، الیکشن کمیشن کا، پنجاب پولیس کا، کیئر ٹیکر کا، عاصم منیر کا، محسن بیگ کا، شہباز شریف کا، سپریم کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، عامر فاروق، فائز عیسیٰ، اطہر من اللہ، یہ سامنے ننگے ہوتے؟ یہ نہیں ہوتے ننگے. سر یہ بہت بڑا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے میں کھولتا جا رہا ہوں، میں سارے غلاف اٹھاتا جا رہا ہوں، جتنے پردے ہیں میں اٹھاتا جا رہا ہوں. تم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے نظام کو تبدیل کرنا ہے یا نہیں. اگر تم نے فیصلہ نہیں کیا اور تم حرکت نہیں کرو گے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تو میرے سے دعا نہ مانگو. میں نے تو تمہیں کہہ دیا ہے کہ جب تک تم نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ارادہ نہیں کرتے اور حرکت نہیں کرتے تب میں تمہارے ساتھ آؤں گا. تو میں تو عوام اور پاکستان سے کہتا ہوں، آپ بددل مت ہوں، آپ گھبرائیں مت. جس طرح عمران کہتا ہے جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم. سر یہ نہیں رہ سکتے، یہ تاریخ نے ہمیں بتاتی ہے اس قسم کے لوگ نہیں رہ سکتے. اور جب یہ جائیں گے اور جس طریقے سے جائیں گے آپ دیکھیں گے عبرت. آپ میری بات ابھی تو انہوں نے ایکسٹینشن ان کی تو کر دی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی، سنا ہے. اب یہ ٹویٹر پہ تو یہی چل رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ایکسٹینشن ہے اسرار بھائی، بیکاز یا تو یہ بہت ہی ماسٹر ڈیسیور تھے عاصم منیر، کہ اس نے یہ پورا ڈرامہ 6-8 مہینے جب سے یہ بنا ہے جان بوجھ کے پھیلایا ہے کہ جی ندیم انجم اور میرا جھگڑا ہے، اور کچھ لوگ اس کو جا کے بتائیں جو کہ عاصم کے خلاف ہیں تو وہ پکڑے جائیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. بھائی دیو آپ کو پتہ ہے ڈیسیور کا عربی میں کیا ترجمہ ہے؟ نہیں. دجال. ہاں دجال، دھوکا. دجال کا عربی میں جو کیا کہتے ہیں لغوی جو ترجمہ ہے وہ دجال. تو میں اب عربی میں اس کو ڈیسیور تو اس کے کورس میٹ کہتے ہیں، میں اگر عربی کورس میٹ ہوں تو میں کہوں گا دجال. تو عاصم دجال کو یا تو اس نے بہت بڑی یہ گیم کھیلی ہے اور اس طرح بڑے لوگوں کو اس نے پکڑا ہے
کپتان ہو گئے, میجر ہو گئے, جو کہ سمجھ رہے تھے کہ ندیم انجم اس کے خلاف ہے, اس کے سامنے جاتے باتیں کرتے اور پکڑ. ایک تو یہ ہو سکتا ہے which is quite possible by the way. دوسرا, اور اس وجہ سے پھر اس نے اس کو ایکسٹینشن بھی دے دی کہ یار یہ مجھے بچائے رکھے گا, بیکاز یہ ملے ہوئے تھے اصل میں اندر میں, اب یہ کھل گیا. اگر یہ ایکسٹینشن صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ملے ہوئے تھے شروع سے, یہ میں آپ کو بتا دوں اگر ایکسٹینشن دی. دوسرا ایک اسیسمنٹ یہ ہے کہ کوئی میجر نیگوسیشن ہوئی ہے نواز شریف کی عاصم منیر کے ساتھ. اب وہ کیا نیگوسیشن ہوئی ہے, میں ایک مفروضہ ہی پیش کر سکتا ہوں کہ شاید اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے قائم کرے, رکھتے جائے اور اکتوبر 2025 تک اس قسم کا ماحول رہے کہ نواز اور شہباز جو ہے یہی پاور میں ہے, چاہے شہباز کے تھرو, نواز تو نہیں آتا, اور اس بندے کو پھر ایکسٹینشن دے. مجھے دوسرا یہ آتا ہے, اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ہم تب یہ کریں گے, تجھے ایکسٹینشن دیں گے اگر تو ندیم انجم کو آگے کرے. اس لیے ندیم انجم کا تو مجھے کھل کے لوگوں نے بتایا ہے, اس نے شہباز شریف اور نواز شریف کو دونوں کو کہا تھا یہ تو عاصم منیر کریک ڈاؤن سے مجھے روکتا ہے, اب مجھے اجازت دیں میں ایسی کی تیسی کر دوں عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی. تو یہ دو متضاد جو ہے نا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں, آپ کو پتا ہے کہ ایک نئی لیڈر سامنے آنے والی ہیں اور نئی لیڈر ہمیں مل رہی ہیں, آپ کو معلوم ہوگا آصفہ زرداری صاحبہ جو ہیں ان کو طے کر لیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ الیکشن لڑوانا ہے. اب وہ ہماری نئی لیڈر جو ہیں وہ بن کے آئیں گی, اور ہم جناب سر ان سب کا وہی حال ہوگا. میں تاریخ کے میں آپ کو دائرہ بتاتا ہوں, یا یہ بھاگ جائیں گے, اگر یہ نہیں بھاگے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہ جمود جو ہے نا یہ ٹوٹے گا, یہ آتش فشاں جب پھٹے گا, یہ لوگوں کا غصہ جب اگل کے باہر آئے گا نا, ان سب خاندانوں کی ان کا وہی حال ہونا ہے جو کہ روسی زار نکولس کے خاندان کا ہوا تھا, جو کہ چاوسیسکو کی فیملی کا ہوا تھا, جو کہ ایرانی جرنیلوں اور پرائم منسٹرز اور ان کے خاندانوں کا ہوا تھا جو پکڑے گئے تھے ایرانین ریولوشن کے اندر, جو فرینچ ریولوشن میں بادشاہ اور اس کے سارے وزیر اور ان کی بیویاں اور ان کی ساری اولاد اور ان کے سارے جتنے ساتھ ہیں. یہ تاریخ ہے کہ ہم یہ چائنا سے آپ دیکھیں, آپ رشیا سے آپ دیکھیں, ایران سے دیکھیں, ایسٹرن یورپ کے اندر آپ دیکھیں, یہ نہیں, یہ بہت ظالم ہے سر, تاریخ بہت ظالم ہے, یہ کسی کو نہیں چھوڑتی. یہ بتاتی ہے کہ جب ایسا دن جب پھٹے گا, اور پھٹے گا تو کب پھٹے گا ہم نہیں بتا سکتے, کس وجہ سے پھٹے گا وہ بھی نہیں ہم بتا سکتے. تو چاہے آصفہ آئے, چاہے آصفہ کی پرنانی آئے یا پردادی آئے, یا آصف زرداری آئے, یا مالک ریاض آئے, یا عاصم منیر آئے, یا باجو آئے جس نے پوری 3 کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی والی, جتنے مرضی پستولیں اور ایس ایس جی کی گارڈز یہ لے کے پھریں, سر جب پھٹتا ہے نا آتش فشاں تو یہ کمپنیاں جو ہے نا یہ موم بتی کی موم پگھلی ہوئی موم سے بھی زیادہ طاقتور نہیں ہوتی. اور وہ جو لمحہ ہے وہ ہماری عوام کے ہاتھ میں ہے, وہ جب چاہیں وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جو سسٹم ہے اس کے آگے کھڑے ہونا چاہیے, اس کا انکار کرنا چاہیے. بیسیکلی دیکھیں نا, ہمارا جو کلمہ ہے وہ بھی ہے لا الہ الا اللہ. پہلے سب سے پہلے نو ہے, لا, پہلے آپ کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو نو کہنا پڑتا ہے, اور پھر آپ ایک نئی بات کرتے ہیں. اور ویسے بھی یہ جو انکار ہے, وہ میں نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا, ہاؤ ٹو سے نو, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کئی دفعہ اپنا سٹینڈ لینا, اس کے لیے کھڑے ہو جانا. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ خود کو ترتیب دیا آخر کار از سر نو, خود کو ترتیب دیا آخر کار از سر نو, زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, لا کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا, تو پھر آپ بیسیکلی آپ اپنے تھرو ہو جاتے ہیں, آپ کی منزل آپ کے قریب آ جاتی ہے. بہت ماشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ حیدر بھائی. اللہ کرے کہ جو آپ کی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی جو ایسپریشنز ہیں ان کو پورا کرے, اور اس قوم کو اس کا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ مل سکے.
اور ہم اس دنیا میں وہ مقام لوگوں کے سامنے بھی حاصل کر سکیں جو ہمارا خواب ہے, جو ہم باہر بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا ملک اس طرح کا ہوگا, اس طرح کا ہوگا. اللہ کرے گا انشاءاللہ, وہ وقت آئے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو. مجھے اسرار کسانہ کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.